پچھلے کچھ دنوں سے میری 16 سالہ نوکرانی زویا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جو پہلے چڑیا کی طرح پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، اب جیسے اس کے پیروں میں کوئی وزنی بیریاں بن گئی ہوں۔ کچن میں ہنڈیاں چڑھاتے ہوئے جب پیاز کی خوشبو اٹھتی تو ایک دم سے اپنا منہ دوپٹے سے چھپا کر باہر کی طرف بھاگتی تھی۔ میں اسے دور سے کھڑی دیکھتی رہتی اور میرے دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگتے۔ میں نے اسے کئی بار ٹوکا کہ زویا، تمہارا رنگ زرد کیوں پڑتا جا رہا ہے؟ کیا تم ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہو؟ تو وہ نظریں چڑا کر کہتی کہ بی جی بس ذرا گرمی کی وجہ سے جی مت لاتا ہے، ورنہ میں بالکل بالکل ٹھیک ہوں میں۔ لیکن اس کی آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ لڑکی جو چھوٹی سی بات پر ہنس پڑتی تھی، اب سارا دن گم سم رہتی، اور جب کبھی میرا شوہر راحت کمرے میں آتا تو وہ بجلی کی تیزی سے وہاں سے نکل جاتی۔ پہلے پہل تو میں نے سوچا کہ شاید اسے کام کا بوجھ لگ رہا ہے، یہ شاید اسے اپنے گاؤں کی یاد ستا رہی ہے۔ اسے میرے گھر آئے 3 سال ہو چکے تھے، اور میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، کیونکہ میں خود 12 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میرے لیے زویا صرف ایک ملازم نہیں تھی، بلکہ اس گھر کی رونق تھی۔ پھر زویا کے گھر والوں نے اسے ہماری ذمہ داری پر چھوڑا تھا کہ وہ گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کی ماں نے اسے ہمارے گھر کے کام کے لیے چھوڑتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا خیال رکھوں گی۔ مگر اب اس کی بدلتی ہوئی حالت میری ساس یعنی اماں کی نظروں سے بھی چھپی نہ تھی۔ اماں بہت جہاں دیدہ عورت تھیں، ان کی تیز نظریں زویا کا پیچھا کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن جب زویا صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو اچانک سے زوردار چکر آیا اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ میں بھی اس کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اماں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ انہوں نے زویا کو غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر بولیں کہ بہو، اس لڑکی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، اسے آج ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ میں نے اماں کی بات ٹالنی چاہی، مگر ان کا لہجہ اتنا جابرانہ تھا کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اگلے دن میں اسے زبردستی شہر کے ایک پرائیویٹ کلینک لے گئی۔ وہاں کے انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھا رہی تھی، اور اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ جب ڈاکٹر نے اسے اندر بلایا اور اس کا معائنہ کیا تو باہر نکل کر ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ڈاکٹر نے بہت دھیمی آواز میں مجھ سے کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ 12 سال سے جس خوشی کے لیے میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگی تھیں، وہ خوشی میری ایک نوکرانی کی جھولی میں اتنی آسانی سے ڈال دی گئی تھی۔ میں اسے لے کر گھر پہنچی تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اماں صحن میں کرسی ڈالے ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، اماں نے زویا کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ اماں نے کرکدار آواز میں پکارا کہ زویا، ادھر آؤ۔ زویا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور اماں کے پیروں میں گر گئی۔ اماں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا اور پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ ان کی آواز میں غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ اماں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے یہ؟ بولو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں۔ سچ سچ بتاؤ کہ اس گھر کی عزت کو کس نے داغدار کیا ہے؟ زویا زویا کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ اماں نے اسے ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا اور دوبارہ وہی سوال دہرایا کہ بولو، کس کا خون پل رہا ہے تمہارے پیٹ میں؟ عین اسی وقت میرا شوہر راحت دفتر سے واپس آیا اور صحن کا یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے فائلیں گرنے ہی والی تھیں اور وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے اپنی لرزتی ہوئی انگلی اٹھائی اور سب کے سامنے آہت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اماں کے حلق سے ایک چیخ نکل آئی اور میرا تو جیسے دم ہی نکل گیا ہو۔ میرے سامنے وہ شخص کھڑا تھا،
جسے میں نے 12 سال تک اپنا سب کچھ مانا تھا۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ احد تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا تھا۔ 12 سال پہلے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے رپورٹوں میں لکھ دیا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، تو پھر زویا اس پر یہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہی تھی؟ کیا زویا اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی؟ احد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ جیسے ساخت پتھر کا بن گیا ہو۔ جب زویا کی کانپتی انگلی اس کی طرف اٹھی تو مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں ہزاروں شیشے ایک ساتھ ٹوٹ گئے ہوں۔ اماں کی چیخ فضا میں معلق تھی اور میری نظریں احد کے چہرے پر گڑی تھیں۔ احد نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ خدا کی قسم، یہ لڑکی سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مجھے بدنام کر رہی ہے۔ احد کے ان لفظوں نے جیسے میرے اندر لگی آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ لڑکی میرے 12 سال سے اجڑے ہوئے چمن کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ مرد جو ڈاکٹروں کی روح سے کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا تھا، اس پر یہ اتنا گھٹیا الزام لگا کر اپنی جان بچانا چاہ رہی ہے۔ میرا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور لپک کر زویا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ میں نے اسے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میرے اندر کی وہ عورت جاگ اٹھی تھی جسے 12 سال سے بانجھ پن کا طعنہ سن کر معاشرے نے ادھموا کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک کے بعد ایک تھپڑ جڑے اور چیخ کر کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کا نام لینے کی؟ تو جانتی بھی ہے کہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ زویا روتی رہی، گھرگھراتی رہی۔ وہ میرے پاؤں پکڑتی رہی اور کہتی رہی کہ بی جی، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن میں تو جیسے اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے کچن سے بیلنا اٹھایا اور اس کے نحیف جسم پر برسانا شروع کر دیا۔ اماں بھی پیچھے نہیں ہٹی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنی چپل اتار لی اور اسے مارنے لگی۔ پورا گھر زویا کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ وہ بار بار احد کی طرف دیکھتی جیسے اسے دہائی دے رہی ہو۔ کیا سچ بول دوں مگر احد وہاں سے نظریں چرا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ اس کا یہ بھاگنا اس وقت مجھے اس کی بے گناہی لگا تھا کہ وہ اس گندگی سے دور رہنا چاہتا ہے۔ میں نے زویا کو مارتے مارتے لہو لہان کر دیا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور اس کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی گھر کے صدر دروازے تک لے آئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے باہر سڑک پر دھکا دے کر نکال دیا۔ میں نے اس کی پٹلی بھی اس کے منہ پر ماری اور دھار کر کہا کہ آج کے بعد اگر اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو میں تجھے زندہ جلا دوں گی۔ جا کر ڈھونڈ اپنے اس گناہ کے باپ کو جس کا بوجھ تو میرے پاکیزہ شوہر کے سر ڈالنا چاہتی ہے۔ زویا سڑک پر گر کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکے، مگر میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ اس رات گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ احد اپنے کمرے میں بند رہا اور میں صحن میں بیٹھی اپنی قسمت کو روتی رہی۔ مگر جیسے ہی کچھ دن گزرے، منظر بدلنے لگا۔ احد جو پہلے بہت پرسکون رہتا تھا، اب عجیب سی بے چینی کا شکار رہنے لگا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ اس کی بھوک اڑ گئی تھی اور وہ بار بار کھڑکی سے باہر سڑک کی طرف دیکھتا۔ مجھے لگا شاید صدمے سے ہی نکل نہیں پا رہا کہ اس پر اتنا بڑا الزام لگا ہے۔ مگر پھر ایک رات میں نے اسے دیکھا کہ وہ پاگلوں کی طرح زویا کا نام لے رہا تھا۔ وہ سوتے میں بربراتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، وہ مر جائے گی، وہ بچی ہے۔ اس کی یہ بے چینی میرے دل میں شک کا ایک نیا بیج بونے لگی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ احد اب دفتر بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ گاڑی نکالتا اور سارا دن شہر کی گلیوں میں زویا کو ڈھونڈتا پھرتا رہتا۔ میں اسے روکتی تو وہ مجھ پر چیخ پڑتا کہ وہ ایک انسان تھی، اسے اس حالت میں سڑک پر نہیں پھینکنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ ہمدردی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ ایک دن میں کچھ سودا سلف لینے نکلی تو میرا گزر شہر کے بڑے عسکری ہسپتال کے پاس سے ہوا۔ وہاں لوگوں کا رش تھا اور میری نظر اچانک ایک بینچ پر پڑی جہاں ایک دبلی پتلی سی لڑکی چادر میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔
میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے گاڑی روکی اور اس کی طرف بڑھی۔ وہ زویا ہی تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی بدتر تھی۔ وہ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ میں غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے پاس پہنچی تاکہ اسے دو چار اور سنا سکوں کہ ابھی تک مڑی کیوں نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی تو قیامت تو اسی لمحہ ٹوٹ گئی تھی جب میری نظر میری شادی کو پہلا سال مکمل ہونے والا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرے ہونے چاہیے تھے، مگر میرے دل میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کس طرح میری آنگن میں بھی ننھے قدموں کی چاپ سنائی دی جائے۔ میں دن رات اسی ایک فکر میں گھلنے لگی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیلنڈر دیکھتی اور تاریخیں گنتی تھی۔ عاد اکثر مجھے دیکھ کر مسکراتا اور کہتا کہ پاگل مت بنو، ابھی ہماری شادی کو ہوا ہی کتنا وقت ہے، ابھی تو ہمیں اپنی زندگی جینی ہے، ابھی سے ان فکروں میں پڑ کر اپنی جوانی کیوں رول رہی ہو۔ لیکن اس کی تسلیاں میرے دل کو قرار نہیں دیتی تھی۔ میں نے عہد کی ایک نہ مانی اور اسے کہے بغیر ہی شہر کے سب سے بڑے مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ وہاں گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرنا اور پھر ڈاکٹر سے ان سوالیہ نظروں کا سامنا کرنا میرے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈھیروں ٹیسٹ لکھ دیے۔ میں نے وہ تمام ٹیسٹ کروائے اور ہر بار رپورٹ آنے سے پہلے میں کئی راتیں جاگ کر گزارتی تھی کہ الہی بس ایک بار مجھے ماں بننے کی خوشخبری مل جائے۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹس دیکھی تو کہنے لگی کہ بظاہر تو سب ٹھیک ہے، لیکن شاید تھوڑی بہت کمی ہے جو دواؤں سے پوری ہو جائے گی۔ میں نے وہ کڑوی کسیلی دوائیاں کھائیں، اس امید پر کھانا شروع کی کہ شاید یہی میری مراد پوری کر دیں۔ میں نے صرف ڈاکٹروں پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ جہاں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ کوئی پیر صاحب دم کرتے ہیں، میں وہاں بھی پہنچ گئی۔ کسی نے کہا فلاں مزار پر دھاگا باندھنے سے گودہری ہو جاتی ہے، میں نے وہاں جا کر بھی ماتھا رگڑا۔ میں ایک عجیب سی دیوانگی کی حد تک چلی گئی تھی۔ میرا شوہر آہا جب مجھے اس حال میں دیکھتا تو کبھی پیار سے سمجھاتا اور کبھی چڑ کر کہتا کہ تم نے اس گھر کو ہسپتال بنا دیا ہے، ہر وقت دوائیاں اور یہ دم درود کیا مطلب ہے ان سب چیزوں کا؟ تم نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا ہے۔ آہد کی باتیں مجھے کبھی سچی لگتی تو کبھی لگتا کہ شاید اسے اولاد کی اتنی طرف ہی نہیں ہے جتنی مجھے ہے، مگر اصل طوفان تو تب ابھی آنا باقی تھا۔ اماں جو شروع میں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اب ان کے مبر کا پیمانہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ایک دوپہر جب میں کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھے ہلکی سی نکاہٹ محسوس ہوئی تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں وہاں آئیں اور مجھے دیکھ کر ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بڑے اسپاٹ لہجے میں بولیں کہ بہو، اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ سکھ لکھا ہوتا تو اب تک تمہیں مل چکا ہوتا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ میں نے تمہیں کئی بار منع کیا ہے کہ ان ڈاکٹروں کے پیچھے پیسے برباد نہ کرو، پر تم نہیں مانی۔ اب میں تمہیں صاف بتا دیتی ہوں کہ شاید تمہاری قسمت میں یہ خوشی ہے ہی نہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن تم بانجھ ہو۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب مجھ پر وہ دبا لگا جس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ بانجھ، یہ لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ اماں، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو صرف 1 سال ہوا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگیں کہ ڈاکٹر تو دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، وہ تمہیں سالوں تک اسی طرح بہلاتے رہیں گے۔ پھر مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ شاخ کبھی ہری نہیں ہوگی۔ اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ اماں نے بار پر مجھے تانے دینا شروع کر دیا۔ کبھی کسی رشتہ دار کی شادی ہوتی تو وہ مجھے وہاں لے جانے سے کتراتی تھی کہ لوگ پوچھیں گے کہ ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ میں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے خاندان کی عورتیں بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ کسی محفل میں بیٹھتی تو اچانک خاموشی چھا جاتی، جیسے وہ سب میرے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں۔ میں جتنا خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں،
اتنا ہی یہ معاشرہ مجھے یقین دلاتا کہ میں دھوری ہوں۔ میں نے احد سے کہا کہ احد، تم بھی اپنے ٹیسٹ کروا لو تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پتہ چل سکے۔ اس پر احد نے جو ہنگامہ کھڑا کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا اب تم مردانگی پر سوال اٹھاؤ گی؟ کیا میں تمہیں بیمار لگتا ہوں؟ اماں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو شروع سے ہی تندرست ہے، عیب تو تجھ میں ہے جو 12 مہینے گزرنے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ میں ہی اس بانجھ پن کی ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا طے کر لیا اور خود کو ملامت کرنے لگی کہ شاید میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس کا آنگن ہمیشہ سونا رہے گا۔ شادی کے پہلے 3 سال کسی امتحان کی طرح سے گزرے تھے۔ ان 3 برس میں نے اپنا گوشت تک کھلا دیا تھا تاکہ کوئی مجھے یہ بتا سکے کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو میں ایک زندگی کو جنم نہیں دے سکتی۔ میں نے شہر کا کوئی ماہر امراض نسواں نہیں چھوڑا تھا جس کی دہلیز پر میں نے اپنی عزت اور امید کی قربانی نہ دی ہو۔ آج شروع میں تو صرف منع کرتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، لیکن پھر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی اکتاہٹ اور بیزاری آنے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہسپتال جانے کے نام سے ہی بدکنے لگتا تھا، جیسے اسے ان سفید دیواروں اور دوائیوں کی بو سے نفرت ہو گئی ہو۔ شادی کا 4تھا سال شروع ہوا تھا تو میرے صبر کا بندھن ٹوٹنے لگا۔ اماں کا رویہ اب محض طعنوں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اب انہوں نے کھلم کھلا میری موجودگی میں دوسری شادیوں کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ جب بھی کسی تقریب سے واپس آتی تو کسی نہ کسی لڑکی کا تذکرہ اس طرح کرتی جیسے وہ میرے متبادل کی تلاش میں ہوں۔ ایک شام کچن میں چائے بنا رہی تھی اور جب میں نے اماں کو احد سے یہ کہتے سنا کہ بیٹا کتنا وقت برباد کرو گے اس بانجھ کے پیچھے، اب تو 4 سال ہو گئے ہیں، اس کی کوکھ سے تو جھاڑو بھی نہیں ہوگا، اب بس بہت ہو گیا، میرا دل ترستا ہے کہ میں اپنی نسل کو آگے بڑھتا دیکھوں۔ احد نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی خاموشی میرے لیے 1000 خنجروں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسی 4تھے سال کے ایک تپتے ہوئے دوپہر میں ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے احد سے بہت منت سماجت کی کہ ہم صرف ایک بار کسی بہت بڑے اسپیشلسٹ کے پاس چلتے ہیں جو صرف بانجھ پن کے کیسز دیکھتا ہے۔ احد پہلے تو بہت چیخا چلایا، لیکن جب میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی تو وہ بادرے نخواستہ راضی ہو گیا۔ ہم ہسپتال پہنچے، وہاں کا ماحول بہت مختلف تھا۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور وہ مجھ سے کچھ پرانے ٹیسٹ مانگے جو میں نے ہمہ وقت اپنے بیگ میں رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے وہ ساری فائلز دیکھی اور پھر بہت غور سے میری طرف دیکھ کر پوچھا، بی بی آپ کے تمام ٹیسٹ تو بالکل نارمل ہیں، آپ کو کسی نے بانجھ کیوں کہا؟ میرے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ میں نے ہکلا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ اماں کہتی ہیں، اور پچھلے ڈاکٹروں نے بھی یہی اشارہ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے سر سے ہلا دیا اور کہا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے کیس میں اب شوہر کا معائنہ ضروری ہے۔ جب یہ بات احد کے کانوں میں پڑی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن میں ہی مجھ پر برس پڑا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں تک لانے کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کسی ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے زبردستی وہاں سے نکال کر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اماں نے جب یہ سنا کہ ڈاکٹر نے احد کے ٹیسٹ کا کہا ہے تو انہوں نے جیسے قیامت برپا کر دی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں دھکا دیا اور کرک کر بولی کہ آج کے بعد اگر میرے بیٹے کی مردانگی پر انگلی اٹھائی تو یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو پورا مرد ہے، بے عیب صرف تجھ میں ہے۔ 4تھے سال کا وہ مہینہ میری زندگی کا سب سے تاریک مہینہ تھا۔ ایک دن احد دفتر گیا ہوا تھا اور اماں اپنی کسی سہیلی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور احد کی الماری کی صفائی شروع کی تاکہ میرا ذہن ان وسوسوں سے ہٹ سکے۔ الماری کے بالکل آخری خانے میں ایک پرانی ڈائری کے نیچے مجھے کچھ کاغذات ملے۔
جو ایک نجی لیبارٹری کے لفافے میں بند تھے۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں نے وہ لفافہ کھولا تو وہ احد کے ٹیسٹ کی رپورٹ تھی جو اس نے 2 سال پہلے مجھ سے چھپ کر کروائے تھے۔ ان کاغذات پر جو لکھا تھا وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا کہ احد کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں وہ کاغذ ہاتھ میں لیے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر احد کو یہ پتہ تھا تو اس نے مجھے کیوں ذلیل ہونے دیا۔ آج جب اس شام دفتر سے واپس آیا تو میں اب بھی اسی ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ رپورٹ میرے کانپتے ہاتھوں میں ایک جلتے ہوئے انگارے کی طرح موجود تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا اور میری سرخ آنکھوں اور ہاتھ میں پکڑی وہ فائل دیکھی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی اور وہ کسی مجرم کی طرح گڑبڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے وہ رپورٹ اس کے سامنے لہرائی اور کانپتی آواز میں پوچھا کہ احد، یہ کیا ہے؟ یہ سچ کب سے تمہاری الماری میں چھپا تھا؟ احد نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر جھپٹ کر میرے ہاتھ سے وہ کاغذات چھین لیے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر ان کاغذات کو پرزے پرزے کر دیا۔ اس نے ان ٹکڑوں کو مٹھی میں بھینچا اور چلانے لگا کہ تمہیں کس نے حق دیا میری الماری کو ہاتھ لگانے کا؟ یہ سب بکواس ہے، یہ میری رپورٹ غلط ہے۔ لیکن اس کی آواز کا لرزہ اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر کہا کہ احد، خدا کے لیے سچ بولو۔ 12 سال نہیں، ابھی تو 4 سال ہی ہوئے تھے، مگر مجھے لگا جیسے صدیاں بیت گئیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ تھا کہ قصور تمہارا ہے؟ کیا تم جانتے تھے کہ میں بے قصور ہوں؟ احد کی ہمت آخر کار جواب دے گئی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں دبا لیا۔ اس نے بہت ہی مدھم اور ٹوٹی آواز میں کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہاں، مجھے 2 سال پہلے پتہ چل گیا تھا۔ میں نے چھپ کر ٹیسٹ کروائے تھے کیونکہ مجھے شک ہونے لگا تھا۔ جب رپورٹ آئی تو میں ٹوٹ گیا تھا۔ میں یہ بات تمہیں بتانے ہی والا تھا، لیکن پھر مجھے اپنی مردانگی پر آنچ آتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے یہ سچ بتا دیا تو تمہاری اور اپنی ماں کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور دھارے مار مار کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ احد، تم نے اپنی انا کی خاطر میری زندگی برباد کر دی۔ تمہاری ماں مجھے بانجھ کہتی ہے، مجھے منحوس کہتی ہے، اور تم سب جانتے ہو، پھر بھی خاموش رہے۔ تم نے مجھے ان ڈاکٹروں کے پاس تذلیل کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ احد نے میرے ہاتھ تھام لیا اور گرگرانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بزدل تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سن کر تم مجھے چھوڑ دو گی یا اماں مجھے جیتے جی مار دیں گی۔ اس نے بہت منتیں کی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بس یہ راز کسی کو مت بتانا، خاص طور پر اماں کو نہیں بتانا، ورنہ وہ جیتے جی مر جائیں گی، ان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ میں اس رات بہت روئی، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، لیکن ایک عورت کی محبت اور اس کی قربانی کا جذبہ میرے دکھ پر غالب آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ سچ ظاہر کر دیا تو احد کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ میں نے اس کی بزدلی کو اس کی محبت سمجھ کر اسے معاف کر دیا اور فیصلہ کیا کہ میں یہ بوجھ اکیلی اٹھاؤں گی۔ میں نے اپنے پر بانجھ ہونے کا وہ بدنما داغ ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میری قربانی سے میرا گھر بچ سکتا ہے اور میرے شوہر کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے تو میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں۔ اس دن کے بعد سے اماں جب بھی مجھے طعنہ دیتی
یا بانجھ کہتی تو میں سر جھکا کر سن لیتی۔ احد میرے پاس آتا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ سا ہو جاتا، لیکن وہ کبھی اماں کے سامنے زبان نہ کھولتا، اور میں نے کبھی بھی اسے مجبور نہیں کیا کہ وہ سچ بولے۔ میں نے اپنی ممتا کو ایک گہری قبر میں دفن کر دیا اور اس ادھورے پن کے ساتھ جینے کی عادت ڈال لی۔ شادی کو 8-9 سال گزرے تو گھر کی فضا میں ایک اور تبدیلی آئی۔ اماں جو ہمیشہ تندرست و توانا رہتی تھیں اور جن کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی، اب آہستہ آہستہ بیماریوں کا شکار ہونے لگی تھیں۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا اور پھر بات بلڈ پریشر اور شوگر تک جا پہنچی۔ وہ اکثر بستر سے لگی رہتی اور ان کی تلخی اب کمزوری میں بدلنے لگی تھی۔ وہ مجھے اب دیکھ کر تانے تو دیتی تھیں، مگر ان تانوں میں پہلے جیسی کاٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی محرومی اور حسرت ہوتی تھی۔ وہ اکثر راحت کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑتی اور کہتی کہ بیٹا، میرا وقت قریب ہے، کیا میں اپنی زندگی میں تمہاری آنگن میں کوئی پھول کھلتا نہیں دیکھ سکوں گی؟ کیا میری نسل یہیں ختم ہو جائے گی؟ احد ان کی باتیں سن کر نظریں جھکا لیتا اور میں کچن میں کھڑی اپنے آنسو پیا کرتی تھی۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے اب گھر کا سارا کام مجھ پر آن پڑا تھا۔ ان کی خدمت، ان کی دوائیاں اور پھر پورے گھر کے دیکھ بھال مجھے تھکا کر چور کر دیتی تھی۔ احد نے ایک دن کہا کہ اماں کی یہ حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ہمیں گھر میں کسی مستقل مددگار کی ضرورت ہے۔ تم اکیلے اتنا سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اماں کو بھی ہر وقت کسی کے پاس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی دوران اماں کے دور کے گاؤں سے ایک رشتہ دار کا پیغام آیا کہ ان کی ایک بیٹی ہے، زویا، جو یتیم ہے اور اسے شہر میں کسی اچھے گھر میں کام کی تلاش ہے۔ اماں نے فوراً حامی بھر لی کہ چلو، کوئی اپنا ہوگا تو میرا خیال بھی رکھے گا اور گھر بھی سنبھل جائے گا۔ جب زویا پہلی بار ہمارے گھر آئی تو وہ محض 13-14 سال کی تھی۔ ایک دبلی پتلی اور سہمی ہوئی بچی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور امید تھی، ایک عجیب سی جھلک تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ میں خود اولاد کی طرف میں جل رہی تھی، تو مجھے وہ نوکرانی نہیں بلکہ اپنی بیٹی لگی۔ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا کہ زویا اب میری ذمہ داری ہے، اسے یہاں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ زویا نے بہت جلد گھر کے کاموں اور اماں کی خدمت میں اپنا دل لگا لیا۔ وہ اماں کے پاؤں دباتی اور وقت پر دوا دیتی اور میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ اماں بھی اس سے بہت خوش تھیں اور اکثر کہتی کہ کاش میری اپنی کوئی پوتی ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ زویا اب 16 سال کی ہو رہی تھی۔ اس کے نقش و نگار میں نکھار آ رہا تھا اور وہ چھوٹی بچی نہیں رہی تھی۔ اماں کی بیماری اب اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اکثر وہم کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار احد سے کہتی کہ احد، میں نے سنا ہے کہ اب ایسے علاج آ گئے ہیں کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، تم ایک بار پھر کوشش کیوں نہیں کرتے؟ احد ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا یا پھر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا، لیکن میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ کہیں اماں کا یہ اصرار راحت کو دوبارہ کسی ایسے راستے پر نہ لے جائے جہاں سے ہم پہلے ہی زخمی ہو کر لوٹے تھے۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے راحت کا زیادہ وقت اب گھر پر گزرنے لگا تھا۔ وہ اکثر زویا کو آواز دے کر چائے مانگتا یا اسے کہتا کہ اماں کے کمرے کی صفائی کر دو۔ میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کیونکہ میرا اپنا شوہر پر اندھا اعتبار تھا اور زویا کو تو میں نے خود پالا تھا، مگر پھر وہی ہوا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ زویا کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ وہ جو ہر وقت چاقو چوبند رہتی تھی اب ڈھیر ہونے لگی تھی۔ اماں کی بیماری نے انہیں اور بھی چرچرا کر دیا تھا، اور جب انہوں نے زویا کی حالت دیکھی تو ان کا وہ پرانا شکاری ذہن بیدار ہو گیا۔ وہ اپنی بیماری بھول کر زویا پہ نظریں رکھنے لگیں۔ ایک دن جب زویا نے کچن میں کیا کی تو اماں وہیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے اس کے بال پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی بڑے طوفان کا پتہ دیتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہو، اس کا تماشا اب ختم کرو، اسے کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، مجھے کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، جب ڈاکٹر نے اس کے حاملہ ہونے کی تصدیق کی تو میرا
پورا 12 سال کا صبر راکھ بن گیا۔ اماں نے جب غصے میں اس سے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے اور اس نے عہد کی طرف اشارہ کیا تو مجھے لگا کہ 12 سال پہلے جو رپورٹ میں نے پھاڑی تھی وہ آج دوبارہ میرے سامنے ایک زندہ حقیقت بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ زویا کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ میرے ہی شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اپنی 12 سالہ محرومی اور اس کے ساتھ کی گئی 3 سالہ شفقت کو ایک پل میں بھلا دیا اور اسے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ مگر ہسپتال کے باہر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ میرا شوہر احد، جسے میں نے دنیا کا سب سے معصوم اور مجبور انسان سمجھا تھا، وہ وہاں زویا کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ نرس کے ان الفاظ نے کہ وہ تو میاں بیوی ہیں میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں وہیں ہسپتال کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سانس لینا بھی دوبر ہو رہا تھا جب وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے اور اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو زویا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑی، لیکن احد کے تاثرات مختلف تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ ندامت نہیں تھی جو میں نے 4 سال پہلے دیکھی تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی ڈھٹائی تھی۔ زویا نے ڈر کے مارے احد کا بازو سختی سے پکڑ لیا، جیسے وہ اسے مجھ سے بچانے کی دہائی دے رہی ہو۔ احد نے گہرا سانس لیا اور میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے بہت اسپاٹ لہجے میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، احد، یہ نرس کیا کہہ رہی ہے؟ تم دونوں میاں بیوی ہو؟ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اور زویا تو ہمارے گھر کی بیٹی جیسی تھی۔ احد نے زویا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسا ہزار بنا لیا جسے وہ میری نظروں کے وار سے بچا رہا ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے حسی سے کہا کہ ہاں، جو نرس نے کہا وہ بالکل سچ ہے، میں نے زویا سے نکاح کر لیا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے۔ میں نے کسی کمزور لمحے میں اسے حاصل کیا تھا، لیکن اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ جب تم نے اور اماں نے اس سے پوچھا اور اس نے میری طرف اشارہ کیا تو خدا گواہ ہے میں خود حیران تھا۔ اس وقت بھی مجھے یہی لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے میرا نام لے رہی ہے، کیونکہ میں تو یہی جانتا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ احد کی باتیں زہر کی طرح میرے لہو میں شامل ہو رہی تھیں۔ وہ کہتا گیا کہ جب تم نے اسے گھر سے نکال دیا تھا تو میرے دل میں خلش سی پیدا ہوئی۔ میں نے اسی دن خاموشی سے جا کر شہر کی سب سے بڑی لیبارٹری سے دوبارہ اپنا ٹیسٹ کروائے، اور جب رپورٹس میرے ہاتھ میں آئیں تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ قدرت نے کرشمہ کر دیا تھا۔ میری تمام پرانی رپورٹس غلط ثابت ہو چکی تھیں اور میں میڈیکل طور پر بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ زویا جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بلکہ وہ واقعی میرے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے در بدر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے ڈھونڈا، اسے نکاح کیا اور اسے ایک کرائے کے گھر میں پوری عزت کے ساتھ رکھ لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اور اماں اسے کبھی قبول نہیں کرو گی اور نہ ہی تم اسے اس گھر میں رہنے دو گی۔ احد کا ایک ایک لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ شخص جس کی خاطر میں نے 12 سال دنیا بھر کے طعنے سہے تھے، جس کی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے میں نے خود کو بانجھ کہلوایا تھا، وہ آج اتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ اس نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ میں جو 12 سال سے اپنے دامن پر بانجھ ہونے کا بدنما دبا لگائے بیٹھی تھی، میرا وہی شوہر نہ صرف ٹھیک ہو چکا تھا بلکہ اس کی زندگی میں وہ بہار آ چکی تھی جس کے لیے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلے بھگوئے تھے۔ میرے صبر کا صلاح مجھے اس صورت میں ملا کہ میری گود اب بھی خالی تھی، اور وہ لڑکی جسے میں نے بیٹی سمجھ کر پالا تھا وہ میرے ہی شوہر کے نام کی چادر اوڑھے میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اپنی وفاداری اور اپنی قربانیوں پر ہنسی آنے لگی۔ اماں کا وہ بار بار مجھے بانجھ کہنا اور راحت کا مجرمانہ خاموشی سے سب ہنستے رہنا اب مجھے ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔
قدرت نے اسے تو معجزہ دکھا دیا تھا، لیکن میری 12 سالہ رفاقت کو ایک لمحے میں مٹی میں ملا دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ سامنے کھڑا وہ شخص اب میرا احد نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اجنبی تھا جس نے مجھے میری ہی وفاداریوں کی سزا دی تھی۔ زویا کا وہ ابھرا ہوا پیٹ دراصل میری 12 سالہ وفاداری کا جنازہ تھا، جو احد نے بڑے دھوم سے نکالا تھا۔ مرد کو جب اپنی نسل بڑھانے کا موقع ملے تو وہ ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا ہے جنہوں نے برسوں سے سہارا دیا ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم چاہو تو زویا کے ساتھ اسی گھر میں رہ سکتی ہو، ہم مل کر اسے بچے کو پالیں گے۔ مگر اس لمحے میرے اندر کی عورت مر چکی تھی۔ میں نے اپنی چادر سنبھالی، اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور بڑی ہمت جمع کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے احد کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، احد، تم نے 12 سال پہلے اپنی مردانگی چھپانے کے لیے میرا سودا کیا تھا، اور آج اپنی نسل بچانے کے لیے میری عزت کا سودا کر رہے ہو۔ جس معجزے کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ قدرت کا کرشمہ نہیں بلکہ تمہاری فطرت کا امتحان تھا، جسے تم بری طرح ہار گئے۔ تمہیں بچہ مبارک ہو، مگر اب اس بچے کو پالنے کے لیے تمہیں میری قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے کھلا کا مطالبہ کر دیا۔ اماں، احد اور وہ گھر جہاں میری زندگی کے بہترین 12 سال دفن تھے، میں نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے جان لیا کہ بانجھ وہ عورت نہیں ہوتی جس کی گود خالی ہو، بلکہ بانجھ وہ مرد ہوتا ہے جس کا ظرف خالی ہو۔ میں نے اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے، اس یقین کے ساتھ کہ اکیلی زندگی اس اذیت آمیز شرکت سے 1000 درجے بہتر ہے۔